کرنے کے لیے گوانٹانامو بے میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا جہاں ان پہ امریکہ کا آئین لاگو نہیں ہوتا تھا. تو جہاں تک میری معلومات ہیں کہ پڑوس اڈیالہ میں نے بھی کچھ زندگی کے ایام گزارے ہیں. میری معلومات کے مطابق اڈیالہ جیل پاکستان کا حصہ ہے اور اس پہ آئین پاکستان اتنا ہی لاگو ہے جتنا رائے ونڈ میں جاتی عمرہ پہ آئین پاکستان لاگو ہوتا ہے. تو یہ کام بند کیا جائے. عمران خان صاحب کو اپنے وکلاء سے ہمیں اور ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ بھی آنا چاہیں، ان کا حق ہے، کیونکہ یہاں میاں نواز شریف صاحب نے بھی وقت گزارا. باقاعدہ شاہی دربار لگتا تھا. نواز شریف صاحب باقاعدہ اجازت دیتے تھے، ان کو لائیں، ان کو نہ لائیں، ان کو کل لائیں، پورا ایک دربار لگتا تھا. اور ہمارا لیڈر ایسے بیٹھا ہے جیسے خدا نخواستہ وہ کہ وار کرمنل ہو. لیکن ہم پر امید ہیں انشاءاللہ اپنے رب سے انصاف ہوگا، اللہ مدد کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وکلاء کو، آئی ایل ایف کو، جس طرح وہ سٹینڈ انہوں نے کیا ہے. اور کل پورے خیبر پختونخوا سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہماری آئی ایل ایف نے میدان مارا ہے. پشاور بھی جیتا ہے جہاں الیکشن تھا، ایبٹ آباد بھی جیتا ہے، اور ساتھ میں پورے جو ہمارے تحصیل کے الیکشن تھے ہمارا مردان بھی جیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلامبٹ تحصیل بھی ہم جیتے ہیں اور تنگی تحصیل بھی جیتے ہیں. تو جو رزلٹ 8 فروری کا خیبر پختونخوا سے تھا اس کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام پہلے سے مضبوط تر کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور اگر ابھی 21 اپریل کے الیکشن میں پنجاب میں ظلم زیادتی نہ کی جاتی، زور زبردستی نہ کی جاتی، تو آپ دیکھتے کہ پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ ہوتا. اور وہ ٹرینڈ ہے جہاں جس پولنگ سٹیشن پہ پنجاب میں زبردستی نہیں کی گئی، لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا گیا ہے، وہاں تحریک انصاف جیت رہی ہے. جہاں حکومت ریاستی زور زبردستی ہو رہی ہے وہاں فارم 47 والے آگے آ رہے ہیں. اور اس بار تو شو میں ہی قسمت ہے. عجب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے، اس بار فارم 45 کے اوپر حملہ کیا ہے اور بیلٹ سٹفنگ کی ہے، اور اتنے بیلٹ بھرے ہیں کہ بیلٹ چھاپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دانلی کرو لیکن کوئی ایسی حیا پردے میں کرو، کوئی شرم حیا تو رہ جائے. لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے. اور ایک بات 2-3 دن سے مذاکرات کی جا رہی ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا، نہ ہے، لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط، کچھ اصول ہونے چاہیے. کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے، یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے. کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو تحریک انصاف تو ایک پرامن جماعت ہے. 1 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ملٹری ٹرائلز میں. حالانکہ ہم سب وکلاء، جتنے بھی وکلاء برادری ہیں، تحریک انصاف، اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئین یاد آتا ہے. ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں. اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں. آپ اپنی تجاویز دیں، ہم اڈیالہ میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھ دیں گے کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ میں بتا دوں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے وکیل، ایز اے عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناطے، کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی، سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی، یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے. اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں، تو یہی تو سارا جھگڑا ہے، یہی تو وہ کہانی ہے، یہی تو وہ اصل مدعا ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا. آج اگر مجھے اور میرے ساتھی وکلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا. کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا، پرسوں موقع ملتا ہے پرسوں رکھوں گا. میں روز آؤں گا جب مجھے عدالت اجازت دے گی، حکم دے گی، اجازت دے گی، میں آؤں گا اپنے وکلاء کے ساتھ. کسی دن تو اجازت ملے گی. یہ نقطہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے.
کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مینڈیٹ والوں کو مینڈیٹ واپس کریں. ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے. سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. جس طرح 2014 میں صرف 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو آج 200-250 حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے. اور آخری بات, محترم صد احترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لیا, جو قابل ستائش تھا, جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے. یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے, تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی, لیکن چیف جسٹس صاحب, الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا ابھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے. آپ نے الیکشن تو کرا دیا, کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بصد احترام کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ الیکشن فری اور فیئر تھا کہ نہیں؟ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اینڈ فیئر نہیں تھا. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. نہ عمران خان ہار مارے گا, نہ عمران خان ہار مانے گا, نہ عمران خان صاحب کی جماعت ہار مانے گی, نہ پاکستان کی عوام ہار مانے گی, نہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ILF ہے وہ ہار مانیں گے, اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے, اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی, نہ ہم ہار مانیں گے. ہم